اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا سوال یہ ہے کہ دین اسلام مبین میں خواتین کی عظمت کیا ہے اور اسلام نے خواتین پہ پردہ کیوں واجب قرار دیا ہے۔ دیکھیے، میں اس سلسلے میں عرض کروں کہ دین مبین اسلام میں جو خواتین کی عظمت بیان ہوئی ہے وہ کسی اور مذہب میں بیان نہیں ہوئی، اور یہ حجاب جو خواتین پہ واجب قرار دیا گیا ہے، یہ حجاب پابندی نہیں ہے بلکہ سیکورٹی ہے، عورتوں کی حفاظت کا نام ہے۔ اور میں عرض کروں کہ اسلام سے ہٹ کے اگر آپ دوسرے مذاہب کے نظریات کو خواتین کے متعلق مطالعہ فرمائیں گے تو آپ کو ملے گا کہ خواتین کی کتنی آبروریزی اور کتنی ان کی عظمت کو گھٹایا گیا ہے۔ چنانچہ تین اہم نظریات ہیں اسلام سے ہٹ کے۔ پہلا نظریہ یہ ہے جو کہتا ہے کہ خاتون اور عورت ایک کمزور موجود ہے، اس کو چاہیے بے چوں و چرا مرد کی تابع رہے اور اس کی اطاعت کرے۔ یہ پہلا نظریہ ہے۔ دوسرا نظریہ یہ کہتا ہے کہ مرد اور عورت میں بنیادی فرق یہ ہے کہ مرد مرنے کے بعد باقی ہے اور عورت مرنے کے بعد فانی ہے۔ تیسرا نظریہ یہ ہے جو یہ کہتا ہے کہ عورت مرد کے لیے ایک سرمایہ ہے، ایک مال التجارت ہے۔ مرد کو اختیار ہے کہ اپنے سرمایے میں جس طریقے سے چاہے تصرف کرے، یعنی یہ عورت کو قرض دے سکتا ہے، عورت کو گھر سے نکال سکتا ہے، اور مرد عورت کو معاذ اللہ قتل کر سکتا ہے۔ یہ ہے وہ نظریہ جو اسلام سے ہٹ کے ہے۔ لیکن اگر ہم دین مبین اسلام کے نظریات کو دیکھیں، قرآن کی آیات کو سماعت فرمائیں تو ہمیں ملے گا کہ جو مرتبہ قرآن نے مردوں کو دیا ہے وہی مرتبہ قرآن نے خواتین کو دیا ہے۔ عورت ضعیف و ناتوان موجود نہیں ہے، بلکہ عورت مرد کی طریقے سے قوی ہے، اس کی عبادت خدا کی بارگاہ میں قبول ہے، اور یہ بھی مرد کے طریقے سے مرنے کے بعد باقی ہے، اس کے لیے بھی جنت ہے، کوثر ہے، اجر و ثواب ہے۔ اور یہ عورت اپنے تمام وجود کے لحاظ سے انسان ہے، اور ایسا انسان جس پر قدرت نے یہ کہہ کر ناز کیا کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ دیکھو، ہم نے انسان کو بہترین سیرت اور بہترین صورت میں پیدا کیا۔ دیکھیے، جسم میں فرق ہے، مرد کا جسم اور ہے، خاتون کا جسم اور ہے، لیکن روح میں کوئی فرق نہیں ہے۔ جسم مذکر اور مؤنث ہوتا ہے، لیکن روح نہ مذکر ہوتی ہے اور نہ مؤنث ہوتی ہے۔ خواتین کی عظمت کے سلسلے میں حضور پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، المرأۃ ریحانۃ لا قہرمانہ۔ دیکھو، عورت پھول ہے، پہلوان نہیں ہے۔ یعنی جو نرم خوئی اور نرم مزاجی تمہاری پھولوں کے ساتھ ہونی چاہیے، وہی نرم مزاجی اور نرم خوئی تمہاری خواتین کے ساتھ ہونی چاہیے۔ عورتیں پہلوان نہیں ہیں، ان سے زور آزمائی مت کرو۔ عورتیں پہلوان نہیں ہیں، ان سے لڑائی اور جھگڑا مت کرو۔
حضور پاک کی اس حدیث کے سلسلے میں کچھ میں عرض کروں کہ حضور نے فرمایا عورت پھول ہے پہلوان نہیں، یعنی جو خصوصیت پھول میں ہوتی ہے وہی خصوصیت خدا نے خاتون میں قرار دیا ہے۔ پھول سے انسان کو سکون ملتا ہے، خواتین سے بھی مردوں کو سکون ملتا ہے، اور اللہ نے عورت کو مرد کے لیے باعث سکون قرار دیا ہے۔ چنانچہ سورہ روم میں ارشاد ہو رہا ہے وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا۔ دیکھو اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ تمہارا جوڑا اس نے تمہیں میں سے بنایا۔ کیوں بنایا؟ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم کو اس خاتون کے ذریعے، اس جوڑے کے ذریعے سکون میسر ہو۔ دوسری تشبیہ یہ ہے کہ جس طریقے سے پھول گلشن کی زینت ہوتے ہیں، اسی طریقے سے خواتین گھروں کی زینت ہوتی ہیں۔ جس طریقے سے پھول کے ذریعے گلشن میں بہار آتی ہے، اسی طریقے سے خواتین کے ذریعے گھروں میں نکھار آتا ہے۔ پھول ایک اہم چیز کا نام ہے۔ اگر گلشن میں پھول ہوتے ہیں تو گلشن کے آدھے حسن کو یہ پھول بچا لیتے ہیں۔ اسی طریقے سے اگر انسان شادی کر لے، مرد شادی کر لے، تو وہ عورت کے ذریعے، اپنی منکوحہ کے ذریعے اپنے آدھے دین کو بچا لیتا ہے۔ چنانچہ حضور پاک فرماتے ہیں من تزوج احرز نصف دینہ، جس انسان نے شادی کی اس نے اپنے آدھے دین کو بچا لیا۔ فلیتق اللہ فی نصف الآخر، اور اس کو چاہیے جو آدھا دین باقی ماندہ ہے اس میں اللہ کا تقوی اختیار کرے، اللہ کا خوف مد نظر رکھے۔ آخری تشبیہ یہ کہ اگر گلشن میں کوئی درخت ہوتا ہے اس پر پھول نہیں آتا تو اسے گلشن سے نکال دیا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی مرد جان بوجھ کے شادی نہ کرے تو حضور پاک فرماتے ہیں کہ النکاح من سنتی، دیکھو عورتوں کے ساتھ شادی کرنا میری سنت ہے۔ فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جو میری سنت سے اور نکاح سے انکار کرے گا فلیس منی، وہ شخص مجھ سے نہیں ہے۔ عورتوں کی عظمت کتنی دین اسلام میں بیان ہوئی ہے، کتنے مسلمان شعراء نے خواتین کی عظمت کے بارے میں اشعار کہے ہیں۔ یہ نہ ہوتی تو بشر ظلم کا پیکر ہوتا، یہ نہ ہوتی تو بشر ظلم کا پیکر ہوتا، باپ ہوتا کوئی دنیا میں نہ شوہر ہوتا، باپ ہوتا کوئی دنیا میں نہ شوہر ہوتا، کس کو ہم کہتے بہن، کون برادر ہوتا، کوئی کنبہ نظر آتا نہ کہیں گھر ہوتا، اس کا ممنون کرم پیار کا ہر رشتہ ہے، سارے رشتوں کی زمانے میں یہ سر رشتہ ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔